الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الی آخر سورہ. صدق اللہ مولانا. بہت دن پہلے میں نے ایک رسالے میں دیکھا تھا کہ پانی والا جہاز چل رہا تھا، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انگریز بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس میں کسی نے الہاکم التکاثر والی سورہ پڑھی. بہت دنوں کی بات ہے، 50 سال کی بات. جہاز جا رہا تھا، اس میں کسی نے الہاکم التکاثر سورہ پوری پڑھی آدھی پڑھی اسے. تو انگریز میاں بیوی بھی تھے اس میں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے الہاکم التکاثر، بہتات کی فکر لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا. الہاکم التکاثر، الہاکم لہ میں ڈال دیا تکاثر نے، اموال کے اولاد کے تکاثر نے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑھے آگے، اس نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا. تو انگریز نے میاں بیوی کسی نے پوچھا کیا سن رہے ہو یا سن رہی یہ بات؟ کہا سن رہا ہے. کہا دیکھو سب لوگوں کے چہروں کو دیکھو، یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی غفلت میں ہے اور بڑھنا چاہتا ہے آگے، مال میں دولت میں بڑھنا چاہتا ہے. دیکھ رہے سب لوگ. تو دونوں نے تصدیق کیا کہ ہاں یہ جو قول ہے یہ بالکل پوری ترجمانی ہے انسانوں کی. ہر انسان الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو تکاثر نے لہو میں غفلت میں ڈال دیا. مال سے بڑھنا، اولاد میں بڑھنا، اس پر فخر کرنا، اس نے غفلت میں تم کو ڈال دیا. بہت دنوں بعد ہو گیا. تو عورت میں سے میاں نے کہا، یہ بیوی نے کہا، دیکھ رہے سن رہے ہو یہ؟ اور پھر ان لوگوں کو دیکھو، کیا ان کے چہرے پر غفلت کا پردہ نہیں پڑا ہوا ہے؟ سب اسی فکر میں ہے کہ کس طرح بڑھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور مسلمان ہو گیا. یہ خدا ہی کر سکتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں. تکاثر نے ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ جب جس سے ہدایت دے دے. اب ہم لوگ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب اس کے دل میں آیا، اللہ ایمان دے رہا تھا. ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جہاز پر سفر کر رہے تھے لوگ. قرآن شریف کی آیت کسی نے پڑھا، وہ آیت یہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ہے نا؟ صحیح بتا دیجیے گا. تاریکیاں ہیں ایک سے ایک اوپر. جب اندھیری ہوتی ہے تو ایک سے اوپر بات ہے کہ اس پر یہ تاریکی، اس پر یہ. سمندر میں اس کا پورا اندازہ ہوتا ہے. ہم لوگ سفر کیے ہیں، باقی معلوم ہوتا ہے کوئی نہ روشنی نہ دل پورا اندھیرا. اس میں واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دیگے سمندر جیسے بادل آتا ہے اسی تاریکی کے بادل آتے ہیں. تو اگلے بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے پڑھا یا سنا. اس نے کہا کہ کیا تمہارے نبی سمندر کا سفر کیے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، تو جدے سے آگے بڑھے ہی نہیں، جدے تک بھی نہیں ہے. کہا کہ یہ جو آیت ہے تاریکی پر تاریکی، یہ بغیر دیکھے ہوئے کہیں نہیں سکتا. معلوم ہے کہ نبی کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام ہے. یہ دو مجھے بہت دیر دیا ہے واقع. آج یہ نہیں شاید پہلی مرتبہ بیان کیا ہے، مجھے اثر رہتا تھا اس کا.
دیکھیے ایمان دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے دل میں کیسی باتیں آتی ہیں. لہو تمام لوگ لہو میں ہیں، غفلت میں ہیں. کس میں غفلت میں ہے؟ اللہ کے لیے اللہ سے غفلت ہے. اور کدھر توجہ ہے؟ کثرت مال کی طرف، کثرت اولاد کی طرف. یہ انسان کا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات سے عبرت. اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کے طور پر نہیں کہا ہے، اسے مذمت کے طور پر ہے. تو جو چیز مذمت کے طور ہے اس سے بچنا چاہیے کہ نہیں. کل ایک صاحب بیان کر رہے تھے، واقعی مولانا مجھے تو عبرت کی حد نہیں، جو بیان کرتے وہ بھی عبرت کی حد تھی. ایسے شخص کا واقعہ بیان کرتے، چھپر سے پانی پیتا تھا، میرے مطلب بڑھ نہیں سکتے، غربت تھی. آج ان کے مال کا یہ حال ہے کہ شادی کرنی ہے، کتنے ہوٹل بک ہیں، کتنے کیا ہے. یعنی جو بیان کر رہے تھے ان کے عزیز تھے، کہا مولانا ہم کو اچھی بات دینے کی، ابھی روپیہ ہے اللہ نے دیا ہے، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ ایک مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے. ایک آدمی نے یہاں کالونی بنوائی بہت بڑی. آئے میں نے پوچھا اس نے کوئی مسجد بنوا دیا ہے؟ بس چپ سب سے ملے نہیں وہ. سمجھے کہ ان لوگوں کا یہی سب مسجد مدرسہ رہے وہاں پتہ چلے گا تم کو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کچھ کام نہیں آئے گا یہ کالونی ہوئی، کچھ کیا نہیں. پھر اس کے بعد ان کو جیسے کوئی مسجد وغیرہ، اتنی بڑی کالونی ہے، خود جس میں رہتے ہیں صاحبان میں پڑھتے ہیں، ایک مسجد نہیں بنوا سکے. یہ توفیق ہے خداوند نے. حدیث میں آتا آیت ہے کہ مسجد مومنین ہی بنواتے ہیں. حافظ آپ انما یعمر مساجد من آمن باللہ. نہیں توفیق ہوتی، توفیق ہی نہیں ہوتی. میں نے دیکھا گجرات کے مولانا سڑکوں پر سب مسجد مینارے نظر آتے ہیں، بڑودا کے بہت خاص ہے، معین ہے، بہت خاص بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کروڑوں کا زمین دیا. ابھی ہم نے جا کے اب کیا بتا اپنی بات تو کہتے ہیں کہاں تھے، اب کیا ہوا، کتنی بڑی زمین لیا؟ 3 کروڑ کی زمین لے کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں یہ شوق ہے. میں نکلتا ہوں تو مینارے نظر آتے ہیں، اور سب کی بنیاد گویا کے بنے رکھی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ترقی بھی جو ہوئی ہے بہت پہلے سے نہیں ہے. یہ 90 میں گیا، 92 میں، اس سے پہلے 10 سال 15 سال پہلے سے زیادہ ترقی ہے بولی صبح کی. اس سے زیادہ نہیں. اس کو پہلے تو یہ بات جو سنتے تھے گیہوں کے، اس سے کھاتے تھے لوگ، اتنی غربت تھی. لیکن کیا ترقی؟ مسجد کی ترقی. یہاں ترقی ہے کالونی کی ترقی، بس کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں. یہاں کی مسجد میں وہ یہ ٹکڑے سے بنواتا ہے، یہ امیر نہیں آگے آیا. خسرو باغ کی مسجد ٹوٹی پڑی ہے، دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کیا کیا ہے ہم لوگ. کوئی اس کو مرمت کرانے والا نہیں، مسجد ہے وہ. یہ ہے مسجد مومنین بنواتے ہیں. میرا ہی منارا اب تک مارنے جانا ہونا، ورنہ اب تو میں اتنی ہمت ہے کہ آپ نے کہتا ہے یہ دکھ آئیے. اب میں نے اعلان کیا ہے کہ جو آوے اپنے کرائے سے اور جائے گا میرے کرائے سے، آنے والا نہیں دوں گا، کیونکہ لے بھی نہیں جائے بھی نہ، اس میں نہیں دیتا میں. لینے میں جائے بھی نہیں، آؤ اپنے بازی. جیسے عبد القدیر صاحب گئے ہوائی جہاز سے گئے، وکیل اتنا بڑا وکیل گئے. میں نے کہا نہیں، میرا اصول ہے کہ آپ ہوائی جہاز سے تو ہوائی جہاز کا میں کرایہ دوں. ہر سب تم معلوم ہے لوگ کیا جانے، تو اب جانتے ہیں. میں نے کہا میرا اصول ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ جو آئے گا اپنے کرایہ سے آئے گا، جائے گا میں. لیکن نہیں لیا انہوں نے، بہت کہہ دیتا ہوں، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ اصول ہے میں دوں گا، دیتا ہوں نہیں میں سب آپ لوگ کچھ معلوم بھی نہیں ہے ہمارا. بہرحال اللہ تعالیٰ مساجد کی تعمیر ہے. انما یامر مساجد اللہ. توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ توفیق بھی بڑی چیز ہے مذہب. اللہ انی اثر کا توفیق. بعض لوگ کہتے ہیں ماہی مدرسے جھگڑا ہی ہوگا، کیا بنوانے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہہ دیتے ہیں ہو جھگڑا.
اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللہ ہم پسندیدہ اموال کی توفیق کی دعا کراتے ہیں. اللہ میں نہیں نبی کا دعا کر رہا ہے. اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم تو مسجد اول مسجد وہی ہے. پھر کون سی مسجد قباء. اللہ آتے ہی 14 دن قیام اسے مسجد قائم کیا. پھر جب مدینہ منورہ جانے لگے قباء سے 5-6 میل پر ہے, درمیان میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی. ہم لوگ اس میں نماز پڑھا تو لکھوں تک کو مسجد بنی ہوئی, اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں. اور تیسری مسجد نبوی ہے. یعنی اس سفر میں 3 مسجد قباء, مسجد جمعہ, مسجد نبی. یہ مسجد ایمانی والا بنواتا ہے. سچ کہتا ہوں حضرت ہمارے سب میں کھڑے ہوتے تھے عیدہ دینے کے لیے. ہم لوگ مزدوری پہ رکھا تھا کہ مسجد کی مزدوری کر لو. دامادوں سے کام لیتے ہیں کھڑے. جیسے اور لوگ کھڑے تھے ہم بھی کھڑے تھے, کاری موبی بھی کھڑے, خود بھی کبھی کھڑے ہوئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو خیر کی توفیق دیتا ہے. اللہ ہم لوگ ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے, کام بنتا ہے. کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ کام. انگریز سمجھ جاتا ہے, انگریز متاثر کو مسلمان ہوتا ہے, مسلمان کو کبھی پڑھتے بھی نہیں. کوئی کہتا ہے تفسیر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی کس سے پڑھنے کیا کام آئے گی, بکواس سے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن شریف کے پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس کو عمل کرنے کی توفیق محمد. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. بڑا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے لیے اولاً مجھے یاد آیا کہ الہاکم التکاثر, ان سب چیزوں کے وجہ سے اللہ میں نے پڑھ جاؤ. ترجمہ ہی کافی ہے مطلب. بسم اللہ الرحیم. ترجمہ پہلے کر دیں. غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ہرس نے, یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اچھا ترجمہ ہے. غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ہرس نے, جب تک جات دیکھی قبریں یہ قبروں کو دیکھنے تک غفلت میں رہے. اب کیا ہوگا, اب تو قبر میں پہنچ گئے. قبر یہ بات ہو جائے. میں تو پھر شروع میں جنازے میں جا رہا تھا, سبھی لوگ تھے. ایک صاحب عادت کے مطابق وہاں بھی ہنستے ہیں. یکرہ الذہب فی المقابر ہے کہ آیت نہیں اور یکرہ اللغو فی الصلاۃ, نماز میں لہو لعب کرنا یہ مکروہ ہے. ویکرہ الذہب فی المقابر, اور قبرستان میں ذہب کیا مکروہ ہے. ایک چیز ہے, عالمگیری میں روایت ہے, دیکھ لیجیے. مقابر میں جاؤ, عبرت حاصل کرو, نصیحت. ایک دن تم کو بھی آنا ہے, تمہاری بیوی آئی ہے تم کو بھی آنا ہے, تمہارا لڑکا آیا ہے تم کو بھی آنا ہے. اس عبرت کے لیے چاچا ہمارے مشاہیر نے لکھا ہے کہ ہفتے میں 2 دن جایا کرو قبرستان, تاکہ عبرت ہو, نصیحت ہو, آخرت یاد ہو. تذکیر آخرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے. تذکیر آخرت, ہم کو بھی ایک دن آنا ہے. یہ مطلوب شرعی ہے مولانا, مطلوب شرعی. اب اس زمانے میں خوب ہنسو تو صحت ٹھیک رہے گی. ہم کہتے ہیں خوب رہو تو صحت ٹھیک رہے گی. فرق بلی اب کو کثیرہ ہے کہ نہیں, بدل دینا چاہتے ہیں. قوم یہود و نصارہ مزاج کو بدل دینا چاہیے, لباس کو بدل دیا کہ نہیں. لباس مسجد میں ایسے لباس میں آتا ہے جو کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ایسے آدمی. بہت سے تابعین تھے جو مسجد نہیں آتے تھے نماز پڑھنے,
انہوں نے کہا حضرت کہا کیا کہوں، مسجد و گھر میں اتنے منکرات دیکھتا ہوں کہ مجھے برداشت نہیں ہوتا، اس وجہ گھر ہی میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آج تو مسجد میں جائیے، منکرات، سطر عورت جیسے عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے، یہ اس میں مرد عورت دونوں برابر، یہاں میں تو فرق ہے لیکن اس میں ہے فرق، کوئی فرق نہیں۔ تمہارا بھی سطر نہیں کھلنا چاہیے، سطر تک کھل جاتا ہے، نہ کہ لباس جو پہنا ہے وہ بھی بے سطر ہی رہتا ہے، کیسے نماز پڑھے؟ میں تو دوسری سب میں نماز نہیں پڑھا جاتا۔ شریف لوگ جو شریف کہے جاتے ہیں، شرفائے قوم، یہ لباس نہ ہو، کچھ فکر نہیں کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیسے رہنا ہے، کیسے جانا ہے۔ ہمارے حضرت نے جو دعا بتائی وہ بہت اچھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ سے بڑھ کے کون دعا سکھا سکتا تھا۔ بلایا خانقاہیوں کو، سنو مول صاحب، خانقاہیوں کو بلایا، کہا ہم بھی تھے، سب سے چھوٹے سبھی لوگ تھے، کہا میرے لیے میرا نام لے کے یہ دعا پڑھا کرو، دعا کیا کرو، میرے لیے میرا نام لے کے دعا، رسول اللہ کے لیے دعا، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزن ولا فاضل۔ یا اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں، فساد والی زندگی نہیں، جھگڑے والی زندگی، گھروں میں بھی جھگڑے ہیں، گھروں میں فساد ہیں، مسجدوں میں فساد ہیں، مدرسوں میں فساد، ایسی زندگی نہیں چاہتا۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ، کتنی عمدہ دعا ہے، صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں۔ آج یہ کہ کہاں صاف ستھری زندگی رہنے دیتے ہیں، صاف ستھرے لوگ تو چاہتے ہیں صاف ستھری، لیکن گندے لوگ چاہتے ہیں کہ صاف ستھری زندگی میں رہیں، ان کو بھی کیے پاس ہو۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ، اور لوٹنا ڈھنگ کا چاہتا ہوں، ترجمہ میں اچھا ہے، لوٹنا ڈھنگ، اللہم انی اسألک عیشۃ میتۃ، مرنا ڈھنگ کا چاہتا ہوں۔ میرے ندیم صاحب ہمارے سامنے میت ہے، گھر میں مری مقبول گجرات میں بھی گیا، بالوں کی لگا ہوا تھا وہاں، اسی وجہ سے کبھی نہیں آتا، یہ کیا مرنا، یہ لگا ہے وہ لگا ہے، مر جاتے ہیں تب بھی لگا رہتا ہے۔ وہ اتنے قاصر قلب ہوتے ہیں یہ لوگ کہ 3 دن رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا جائے۔ ایسے قاصر قلب لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت ہم لوگ ہیں۔ معالی جو ہوتا ہے رحم کرتا ہے، معالی تو رحم کرتا ہے، اور وہاں رحم نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور اس کو ہم رکھے رہیں تاکہ ہمارا چارج بنے۔ یہ حالات اسألک عیشۃ، درندگی آ چکی ہے، انسانیت نہیں ہے، درندگی ہے، ہندو نہیں ہے، مسلمان بھی اس میں شریک ہے۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ، خوشگوار زندگی چاہتا ہوں، اور مرنا ڈھنگ کی چاہتا ہوں۔ کیا ہوگا ڈھنگ کی ہے؟ لیٹے ہوئے جو سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، یہ ڈھنگ کی ہے نا، اس کی وجہ سے سکرات الموت میں کمی ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے سکرات ہوتا ہے نا، تخفیف ہوتی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں، مولانا ہے، ایسا ہے، بہتوں کو ایسا ہے، آتا ہے، حدود آتے ہیں، وہاں محمد احمد صاحب میں آتے ہیں، حضرت لوگ رہتے ہیں، حضرت اس طرح ان کی موت ہوئی، خوش ہو آتا ہے، حضرت خوش ہو آتے تھے، سکرات الموت، حضور نے پناہ مانگی ہے سکرات الموت سے، پناہ مانگی ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جس کو ہو اس کے مطلب یہ بھی نہیں کہو کہ یہ بہت برا آدمی ہے، یہ بھی ہے نہ کہو، ماری کیا وجہ ہے۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزن وفاضل، اور لوٹنا ایسا چاہتا کہ فضیحت والا نہ ہو، عزت کے ساتھ لوٹنا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کون دعا کر رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فاطر السماوات، مصر کا بادشاہ، اس بادشاہ کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے،
जेलों में रहे उसी वजह से। तो औरत ने उनको फंसाया, मानते थे कि बेकसूर है, तब भी जेल में रखा, सालों रखा। हुकूमत जब मिल गई तो क्या किया, कहा अल्लाह अब बहुत दिन हो गया यहाँ रहते हुए, अब अपने यहाँ बुलाइए। बात असल वतन असली था हमारा, और कितनी देर गुजरात में रहते, आते हैं कि नहीं वतन आते हैं भाई, चलो बस। पहले ये सब तो था नहीं, सब जब 29 साल दिखाई पड़ता था, हम लोग आते थे घर में को फोन करने के लिए कि चलो भाई फोन किया जाए। 1 महीने से फोन कुछ पता ही नहीं कहाँ के आते थे, जब फोन करते थे बाजार आकर के, वहां थोड़े कोई फोन मिलता था, बाकायदा 1 मील पर आते थे, वहां जाते थे। तो मोहतरी साहब भी साथ रहते थे। मोहतरी साहब बहुत पुरमजाक आदमी थे, बहुत पुरमजाक। कहते मौलाना अपनी बीवी को फोन कर रहे हैं, या मेरा भी जी चाहता मैं भी अपनी बीवी से कलाम करूं। मोहतरी बड़े अंदाज से करते थे वो, बहुत पुरमजाक। बहरहाल कितनी ऐशी में रहते थे हम, लेकिन घर जा रहे थे। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, वतन असली तो हुआ, वतन असली उसकी फिक्र करो। वतन असली आने में भी होता है फसाद, तो नहीं है इलाहाबाद में कोई फसाद नहीं है, होता था कि देख दाख करके आते। अल्लाह ताला हम सब लोगों को शौक वतन, शौक वतन, हजरत थानवी का एक रसाला शौक वतन, उसमें यही अहादीस है, हम लोग निकाला भी था ये हालात में। शौक वतन पैदा करो। तो हमारे हजरत ने क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईशतन नक़ियतन व मीततन सवियतन व मरदन गैर मुख़ज़िन वला फ़ाज़िन। लौटना जिसमें फजीहत न हो, जिसमें जिल्लत न हो, इज्जत के साथ। मिशकात में बहुत तवील हदीस के बारे में, जब मुद्दा जाता है क्या क्या होता है, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कौन है, फला आ रहा है, करीम इब्ने करीम आ रहा है, उसका इस्तकबाल होता है, होता कि नहीं। पूरी हदीस मुझे याद है कि मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, इनके तो बड़े उस्ताद, हमारे भी उस्ताद थे, डॉक्टर इश्तिया को सुनाया उन्होंने, अब मेरा ख्याल ज़बानी सुनाया, पूरी बड़ी हदीस है कि नहीं, कभी सुना दीजिए आप ही, बड़ी हदीस है मिशकात के अंदर, बाकी इबरत होती है, रो देगा आदमी। लेकिन हम लोग पढ़े भी नहीं, हम ही लोग कभी, हमने उन्हीं की ज़बानी सुना था, डॉक्टर इश्तिया को सुना रहे थे। अजीब वो अजीब जाता है, उसका इस्तकबाल होता, कौन आता है, इब्ने करीम आ रहा है, दरवाजा खोल दो, कौन आ रहा है, अल्लाह वली, कमीना का बेटा कमीना आ रहा है, ओ दे नालायक, बहुत नाफरमानी कर रहा है। हदीस पूरी हदीस, बड़ी हदीस बोल जाए। हम लोग खाली वही आमीन मिल जाए रोजे की बस नहीं याद, ये सब चीज याद ही नहीं। मौलवी मैंने दफे मवामा में कहा था, वहां सिद्दीक साथी में थे, मैंने कहा हजरत ये भी तो हदीस है सुनाने की। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दुनिया की हकीकत मुनकशिफ कर दे और आखिरत क्या है, वल आखिरत खैर आपका, अल्लाह ने पहचानवाया, वल आखिरत खैर आपका, इन हादा लफी सोहफिल ऊला सोहफ इब्राहिम व मूसा। अल्लाह ने दुनिया को पहचाना, ये है दुनिया, दुनिया ये है, आखिरत ये है, वल आखिरत खैर व अबका, आखिरत खैर है, अच्छा भी है, आखिरत का घर जो है अच्छा, खैर इसी तब्दील कर देगा, दुनिया से बहुत अच्छा है। और खाली यही नहीं कि बहुत अच्छा है, बल्कि बाकी रहना है दुनिया में उसके मुकाबले नहीं, ये पानी है वो बाकी, ये पानी और पानी के मुकाबले नहीं। आखिर तो खैर हुआ आपका, इन हादा लफी सोहफिल ऊला सोहफ इब्राहिम। कुरान क्या कह रहा है, हम किधर जा रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान की तालीमात पर अमल करके, और सब कुछ करिए, लेकिन इसको नहीं भूल सकते आप। कुछ चीजें होती है ना अस्पताल में, जो चाहो करो, लेकिन ये न करना होता है, ये न करना,
اسی طریقے دنیا میں سب کچھ کرو، غفلت نہ برتو آخرت سے، آخرت کو پیش نظر رکھو، بل آخرت خیر ہو آپ کا. اور صرف قرآن نہیں کہہ رہا ہے، صحف موسیٰ میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے مضمون. کسی کتاب سے خالی، اس مضمون سے کوئی کتاب خالی نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا بیان، بل آخرت خیر ہو آپ کا، خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات تمام اعمال ہیں. روایت ہے کہ سبحان اللہ الحمد، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے، کوئی پڑھتا بھی نہیں، کہتا ہے جی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اجر کے اعتبار سے بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. امید بھی اپنے اولاد سے نہ رکھو، یہ جو اعمال کرتے یہی کام آئیں گے. معلوم تمہارے اولاد ایسا ثواب کرے نہ کرے، اپنا ٹھکانہ خود بناؤ. ریزرویشن رہے گا باپ کا تو اسی کو ملے گا نا، بیٹے کو نہیں ملے گا. بیٹے کتنے ریزرویشن ہے، باپ کو نہیں ملے گا، ٹی دے گا نہیں تمہارا نہیں. ارے ہم باپ ہیں، باپوں سے کیا ہوتا ہے، کہیں گے نہیں باپوں سے. یہ اصول چلے گا، قانون. یہ تمہاری عمر لکھی ہے 35، تم ہو 70 سال کے، چلے گا یہ کسی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہنا ہوتا ہے خدائی کا سجدہ ہے. والباقیات الصالحات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. بہت سے اقوال ہیں، اس میں یہ بھی ہے. یہ پڑھو، یہ باقیات الصالحات ہے سب کے لیے. مولانا آج کی پوری آواز پورے عالم کو پہنچ جاتی ہے. سب محتاج ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب محتاج ہیں ان باتوں کے سننے کے، اس پر عمل کرنے کے. چاہے کوئی وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے محافظ ہو، کوئی صدر ہو، سب وہاں نہ صدر کی وقت ہے نہ پیدر کی، وہاں تو وقت ہے اعمال صالحہ کی. یہ سکہ ہے، اعمال سکہ. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. قتادہ مقاتل سے منقول ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جبکہ مدینہ میں رہنے والے یہود اس پر تفاخر کرتے تھے کہ میرے پاس اس قدر مال ہے اور میری اولاد اتنی ہے، اور ہر ایک اسی فکر میں رہتا. اس میں اس قدر انہماک اور غلو اختیار کیا کہ نیا دین بھی، اپنا دین بھی بھول گئے یہود نے سارا. اس دنیا کی بہوتی میں، اس کے فکر میں نہ دیکھا اپنی کتاب کو، نہ دیکھا اپنے دین کو. جو کچھ ہے یہی سب کچھ ہے، یہ ہے نہیں. تو غلو اتنا اختیار کیا کہ اپنا دین بھی بھول گئے، اور اس سلسلے میں جو بھی کچھ کرنا پڑا حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کر گزرے. یہود نے سارا کہا یہ ہے. لیکن یہ روایت باعتبار اسناد و محدثین حدیث صحیح نہیں. اس سورہ کا مکی ہونا ہی جمہور نے اختیار کیا. خیر، بعض مفسرین اس کا سبب نزول قریش کے 2 قبیلوں عبد مناف اور بنو حشام کے درمیان نزاع کو کہا ہے. وہ لوگ اتنا لڑے کے قبل تک پہنچ گئے. اسی طرح باہمی تفاخر اور سرداری کی لڑائی کی وجہ سے پیش آیا. آپس میں خوب لڑے، یہ دونوں قبیلے جو تھے عرب کے، دونوں خوب لڑے. قبروں گننے کی نوبت آ گئی. ہمارے اتنے لڑکے دیکھو، اتنے زندہ ہیں، اتنے مردہ دیکھ لو، برابری کرو گے؟ یہ انداز. انسان کے اس فطری عیب کو بیان کرتے ہوئے اس امر کی تلقین کی گئی جو دنیا میں اس کو نعمتیں اس کا حق ہوتا ہے، اور اگر انسان اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو مواخذہ اور سزا سے. یہ سب نعمتیں اس لیے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، نہ کہ اس کو ایسے فخر کرو، تفاخر کرو، دوسروں کو ذلیل سمجھے. اس کے لیے نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. نعمتیں تفاخر کے لیے نہیں ہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے. ارشاد فرمایا، لوگوں غافل بنا دیا تم کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں. اب آج کے سزما، لوگوں غافل بنا دیا تم کو
زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے اس وقت کہاں کی ظہر کی نماز، کہاں کی عصر کی نماز کون پڑھتا ہے مجھ سے، اپنے تصور صاحب خیال بھی نہیں ہوتا اللہ ماشاء اللہ. غفلت میں زندگی عصر کے وقت بہت اہم ہے، سمجھا جاتا ہے عصر کے وقت. اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات الا اثر رات وسطی کی، یعنی اثر میں خاص تجارت کی وہ ہوتی ہے، ایک چمک دمک ہوتی ہے، اس وقت کو اپنے بچاؤ. یہ سب حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں. اللہ ہم سب کو اس کو مستحضر رکھنے کی توفیق دے. اور تم اس تفاخر اور تکاثر کے مال سے باہر نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو. تو مرنے تو اسی طرح باہمی تفاخر اور مال و دولت جمع کرنے کی حرص میں مبتلا رہو گے، اور یہ غفلت کا پردہ اس وقت نہیں ہٹے گا جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ گے. خبردار ہرگز یہ چیز غفلت کی نہیں ہے. اب فرما رہے ہیں خبردار، غفلت میں چلے جاتے ہیں مگر سنو، خبردار ہرگز یہ چیز غفلت کی نہیں اور نہ قابل اور نہ قابل انکار. بے شک قریب تم انکار بھی نہیں کر سکتے، یہ غفلت بری چیز ہے. بے شک قریب تم جان لو گے کہ قیامت برحق ہے اور دنیاوی زندگی کے اعمال و افعال کا حساب و بدلہ ہے. خبردار ہرگز یہ چیز قابل غفلت نہیں، دنیا کی زندگی خالی ہے. بے شک پھر تم بہت جلد معلوم کر لو گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک خواب ہے. معلوم ہو جائے تم کو سب پتہ چل جائے گا. آخر جاتے جواتے سب چیزیں منکشف ہو جائیں گی. یہاں سب پردے میں پڑی ہوئی ہیں. اچھا بہت اہم بات ہوتی ہے ریل گاڑی وغیرہ پر سفر کرنا، فجر کی نماز پڑھنا ہے، کتنی دشواری ہوتی ہے. لیکن بہت سے اللہ والے تہجد تک نہیں چھوڑتے. بہت سے لازم ضروری نہیں ہے، لیکن تعریف تو کی ہی جائے گی جو ایسا کرتے ہیں. آگے نہیں ہوتی. ہم جیسے لوگ تو وضو ہی نہیں کر سکتے. گرنا پڑنا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہر آن اللہ کو ہم یاد کرتے رہیں، ہر حال، ہر آن اور ہر حال میں. سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعہ کی نماز پڑھو، جاؤ تجارت کرو، لیکن اس میں بھی یہ حکم ہے کہ ذکر اللہ کرتے رہو تو بڑی کامیابی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کیا ہوتا ہے خدا ہی کر سکتا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ نماز پوری ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پھیل جاؤ زمین میں. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ رزق طلب کرو، کماؤ، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو نہ بھولو. اللہ تمام نعمتیں ہوں، سب کچھ ہو، اللہ ہی نہ ہو تو وہ چیز کیا ہے؟ اکالت کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. میں تو وہ شاید پہ بیان بھی کیا تھا، میں نے بیان کیا عرب عالم تھا، دیکھو یہی بیان کیا تھا، بہت 10-20 ہزار کے بنے عرب بیٹھا ہوا تھا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعہ کی نماز پڑھا آدمی، اللہ تعالیٰ فرمایا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کی ذکر کی طرف، شروع بھی اللہ کا ذکر اور آخر بھی اللہ کا ذکر. بندے کا یہی کام ہے کہ اپنے مالک کو یاد کرے ہر حال میں. بہرحال خبردار ہرگز یہ چیز غفلت کی نہیں اور نہ قابل انکار. بے شک عنقریب تم جان لو گے کہ قیامت برحق ہے اور دنیوی زندگی کے اعمال و افعال کا حساب و بدلہ ہے. خبردار ہرگز یہ چیز قابل غفلت نہیں، دنیا کی زندگی خالی ہے. بے شک پھر تم بہت جلد معلوم کر لو گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک خواب ہے. یہ سمجھ لو. یہ حقیقت ایسے دنیا میں کچھ لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اصل عیش آخرت کے عیش ہے اور دنیا کی زندگی ان کے مقابلے کچھ نہیں. لیکن جب انسان قبر میں پہنچے گا تو پھر اصل حقیقت کھل کے سامنے آئے گی. تو
جانتے ہیں مومن جو جانتا ہے یہ، لیکن پوری حقیقت کب آئے گی؟ جب تم خود قبر میں جاؤ گے. اس بنا پر بہت اچھی سورہ ہے، پڑھنا چاہیے. دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سورہ کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق دے، کوئی یقین دے. یہ جانتا ہے کہ قبر ہے، مومن ہو جائے یہ بھی، لیکن اس کے بھی درجات ہیں. جب قبر میں پہنچتا ہے تو صحیح معنی میں حقیقت سامنے آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد سوال بھی ہوگا تم سے کہ تم نے کیا کھایا پیا، کیسا کھایا، کیا کھایا. ثم لتسألن، اس کی روایت لکھی ہے سارے نزول. ثم لتسألن یومئذ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بھوکے تھے، ابو بکر صدیق تھے بھوکے تھے، بکری ذبح ہوئی، کھایا، پانی پیا ٹھنڈا، لکھا سب. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلایا کہ دیکھو ہم لوگ بھوکے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے بکری کا گوشت دے دیا، پانی دے دیا، کھجور دے دیا ہے، سب یہ ہے. تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی نعمت. بھوکے تھے، اب ہم لوگ خالی بھوک یاد رہے گی، نعمت نہیں یاد رہے گی. لیکن حضور نے یاد دلایا ہے کہ بھوکے رہنے کو بھی یاد کرو اور پھر نعمتیں جو دی اس کو بھی یاد کرو. یہ دیکھ کتنی بڑی بات ہے. اسی صورت میں آئی کہ بھوکے تھے، بھوکے رہے، شکایت بھی کر سکتا آدمی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا یہ دیکھو تم گھر سے بھوکے، ابو بکر صدیق تم بھی بھوکے، میں بھی بھوکے، تین ہیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے بکری گوشت کھلا دیا، کھجور کھلا دیا، ٹھنڈا پانی پلا دیا. لتسألن، یہ بھی ایک نعمت ہے جس کا سوال کیا جاؤ گے. یہاں سے بغیر بھوک بھی آتا ہے، بھوک سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بار بار آخرت کو یاد دلایا ہے. پہلی سورہ میں بھی ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش واما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فهو حاویہ وما ادراک ما ہی نار، ہے نا. آخرت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے. پھر بعد یہ صورت ہے بار بار تنبیہ ہو رہی ہے ہم کو، زجر کے ساتھ تنبیہ ہے، غفلت میں نہ پڑو، اس کا نتیجہ برا ہونے والا ہے. یہ جو نعمتیں کھا رہے ہو اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. کیسے کیسے کھانے آ رہے ہیں مولانا، کیا اس پر شکر کرے گا؟ غفلت سے کھا رہا ہے، غفلت سے پانی دیکھ رہے ہیں. ہم دنیا میں ہم لوگ بھی رہتے ہی ہیں. اپنی حال جیسے ہونا چاہیے، حال نبی کا حال ہونا چاہیے. جو کھاؤ شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کھانا دیا. الحمدللہ اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. ابو داؤد میں ہے کہ جو شخص کھانا کھائے اور یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، ایک سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. ابو داؤد میں ہے، عقیل میں حضرت ماشاء رسول اللہ صلی کو بیان کرتے تھے. اللہم الحمدللہ الذی عذبا فرات، یہ پانی کی ہے ٹھنڈا پانی. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فرات برحمتی. یہ اللہ ذرا شکر ہے کہ اس پانی کو ٹھنڈا بنایا آپ نے اور مزیدار بنایا، بھکتا نہیں بنایا، کھارا نہیں بنایا، کسے؟ اپنی رحمت سے. ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا، آپ نے اس کو کھارا نہیں بنا دیا. حضرت ماں ابراہیم صاحب تشریف لائے دفعہ ماں محمد رحمان صاحب کا کہ حضرت مجھ کو مولانا محمد یوسف صاحب نے ایک دعا سکھائی ہے. کون سی دعا بھائی؟ یہ دعا بتلائے کہ ماں یوسف اتنا بڑا نام زمان ان کے استاد تھے، وہاں یہ آگے بیان کیا. الحمدللہ یہ حدیث ہم لوگ پہلے سے ہی دعا یاد تھی اور شیخ عبدالحق مودی دہلوی نے بھی نقل کیا. اور گجرات کے ماٹھی والے مدرسے کے جو ہاؤس تھا اس پر ہی لکھی ہوئی تھی دعا، اس وقت سے مجھے یاد تھی. جس کو وہاں ابراہیم صاحب نے پاکستان آنے کے بعد وہاں سے کہا کہ ہم کو وہ ماٹھی والے جو ان لوگوں کا اس پر لکھی ہوئی دعا، اب تو ٹوٹتا نہیں جائے گا. الحمدللہ جعلہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسے میٹھا بنایا، شیریں بنایا، مزیدار پانی بنایا، اس کو کھارا بھکٹا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. بہرحال ہمارے ساتھ طریق کیا ہے؟ صبر کا نام ہے اور شکر کا نام ہے. نعمتیں کھانے سے کہیں روکا نہیں اللہ نے، لیکن نعمتیں کے شکر کا مطالبہ فرمایا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے
یہ جو طریق ہم کو سکھلایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہنچنے تک، نبی نے اس کی پوری پوری توضیح کی، عملی نمونہ پیش کر دیا. اب اس کے بعد بھی ہم نہ چلیں تو ہمارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوبہ لامینی اثر کا توفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اللہ اپنے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق دیے، وہی توفیق دیں گے تو ہو گیا. دنیا دارو غفلت ہے، دنیا دارو غفلت ہے. اس غفلت کی زندگی سے نکلنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کے لیے دعا بھی کراؤ، اس کے لیے کوشش بھی کرو، دعائیں یاد کرو، پڑھو. زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس دل کو تھوڑا سا متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خاص چونکہ طبیعت بدمردہ تھی، اس بنا پر میں نے اپنے کو متوجہ کرنے کے لیے پڑھا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آخر طرف صحیح معنوں میں متوجہ فرما دے اور وہاں کے اعمال کرنے کی بھی توفیق دے. میرے بچوں کو بھی، میری ذریت کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم اصلح، بہت میں دعا یہ کرتا ہوں جوانی سے، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یا اللہ اپنی ذریت کو آپ کا ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے بغیر آپ کی مدد کے. ہم ذریت کی کیا اصلاح کریں، اپنے مریدین اور منتقین کیا کریں گے، بس آپ کے رجوع ہم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کو جنت میں داخل فرما، اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرما، اپنے دیدار سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت سے ہم سبوں کو شاد کام فرما. دعا کریے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ان دعاؤں کو، ان باتوں کو قبول فرما لے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. سارے عالم کو توفیق دے، سارے عالم کو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں پر، ان اعمال پر مداومت، مواظبت اور عمل کرنے کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام کے طفیل میں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آخرت کی فکر پیدا فرما، اپنی رضا و خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.